کیا آپ کو یقین ہے کہ اس وقت اس کمرے میں آپ اکیلے ہیں؟ شاید آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے یا کوئی آپ کے کندھے کے قریب سے یہ تحریر پڑھ رہا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے درمیان ہے، ہمارے باورچی خانوں میں، سنسان گلیوں میں اور دل کی دھڑکنوں کے بیچ، اور ہمارے پرانے گھروں کے تاریک گوشوں میں رہتے ہیں، مگر نظر نہیں آتے۔ یہ وہ مخلوق ہیں جو ہماری طرح جذبات رکھتی ہے، جو سوچتی ہے اور فیصلے کرتی ہے، لیکن ان کی دنیا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں یہ باتیں کہانیاں نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ ایک ایسا شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بسایا ہے، جہاں آج بھی رات کے وقت انسانی قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں آج بھی لوگ جانے سے کانپتے ہیں۔ اگر آپ اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عمان کے تپتے ہوئے ریگستانوں کے درمیان بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے سائے میں بہلا کا قدیم قصبہ واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی فضا بدل جاتی ہے۔ مسقط سے 200 کلومیٹر دور یہ علاقہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ اسرار کی ایک پوری کائنات ہے۔ یہاں کے باسیوں کا ماننا ہے کہ بہلا کی بنیادیں ان ہاتھوں نے نہیں رکھی جو مٹی سے بنے ہیں بلکہ ان قوتوں نے رکھی جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ کوہ ہجر کے یہ پہاڑ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ وہ خاموش گواہ ہیں جنہوں نے صدیوں سے یہاں جنات اور انسانوں کو ایک ساتھ رہتے دیکھا ہے۔ بہلا کی سب سے بڑی حیرت اس کی 13 کلومیٹر طویل حفاظتی دیوار ہے۔ یہ دیوار صدیوں پرانی ہے لیکن اس کی تعمیر سے وابستہ کہانی آج بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک زمانے میں جب دشمن کی فوجیں اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے قریب پہنچی تو اہل شہر بے بس تھے، لیکن جب صبح کا سورج نکلا تو شہر کے گرد ایک عظیم الشان دیوار کھڑی تھی۔ تاریخ دان آج بھی حیران ہے کہ اس دور میں جب کوئی مشینری موجود نہ تھی، میلوں لمبی دیوار محض ایک رات میں کیسے بن گئی۔ یہاں کے بوڑھے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کا تحفہ تھا جنہوں نے شہر کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں کی داستانوں میں ایک ایسا واقعہ بھی شامل ہے جو چند سال پہلے ایک غیر ملکی سیاح کے ساتھ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مہم جو ان مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے چیلنج کیا کہ وہ قلعے کے اس حصے میں رات گزارے گا جسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنا کیمرہ اور ریکارڈنگ کا سامان لگایا اور اکیلا وہاں رک گیا۔ آدھی رات کے قریب اسے محسوس ہوا کہ قلعے کی دیواریں سانس لے رہی ہیں۔ اچانک اس کے کیمرے کی لائٹ بجھ گئی اور اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جو انسانی نہیں تھی۔ جب صبح اسے بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تو اس کے جسم پر ایسے نشانات تھے جیسے اسے کسی قدیم زنجیر سے جکڑا گیا ہو۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد صرف ایک بات کہی، وہاں کوئی ایک نہیں، وہاں ایک پوری فوج آباد ہے۔ اس واقعے کے بعد قلعے کے اس حصے کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ قلعہ بہلا ایک دیو ہیکل سائے کی طرح کھڑا ہے۔ یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے لیکن مقامی لوگ اسے جنات کا قلعہ کہتے ہیں۔ اس قلعے کے اندر کچھ ایسی راہداریاں ہیں جہاں سورج کی روشنی بھی داخل ہونے سے ڈرتی ہے۔ یہاں کام کرنے والے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات انہیں ایسے کمروں سے آوازیں آتی ہیں جو برسوں سے مقفل ہیں، کبھی کسی کے کہکے تو کبھی بھاری زنجیروں کے کھینچنے کی آواز۔ یہاں کا درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے اور ایک انجانا خوف دل میں اترنے لگتا ہے۔ کیا یہ محض پرانی عمارتوں کا اثر ہے یا واقعی وہاں کوئی آباد ہے؟
اگر آپ کبھی ظہر کی نماز کے بعد بہلا کے پرانے بازار میں جائیں تو آپ کو ایک عجیب تجربہ ہوگا، ایک ایسا سناٹا جو آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ دکاندار خاموشی سے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اجنبیوں کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات مشہور ہے کہ جنات بھی انسانی روپ بدل کر بازاروں میں گھومتے ہیں۔ 70 سالہ محمد الہاشمی کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا جو اچانک غائب ہو گئے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی ڈراؤنی بات نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بہلا میں پانی کی فراہمی کا قدیم نظام جسے فلاج کہا جاتا ہے، آج بھی ماہرین تعمیرات کے لیے ایک معمہ ہے۔ یہ زمین دوز نہریں پہاڑوں سے پانی لا کر کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا پختہ یقین ہے کہ ان پیچیدہ اور گہری نہروں کی کھدائی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات نے یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ اس خشک سرزمین پر زندگی باقی رہ سکے۔ آج بھی جب آپ ان نہروں کے قریب جائیں تو پانی کی آواز میں ایک خاص قسم کا آہنگ سنائی دیتا ہے، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ بہلا میں رات کے وقت کچھ راستوں پر چلنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں کھجور کے گھنے باغات ہیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد درختوں کے قریب نہ جائیں اور نہ ہی سیٹی بجائیں۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سیٹی بجانا جنات کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں لوگ ان باغات میں راستہ بھٹک گئے اور جب واپس آئے تو ان کی ذہنی حالت پہلے جیسی نہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں وہ کچھ دیکھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہر چیز کا جواب سائنس سے مانگا جاتا ہے، بہلا ایک چیلنج بن کر کھڑا ہے۔ یہاں کے نوجوان اگرچہ تعلیم یافتہ ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی اس قدیم سچ کا خوف موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موبائل فون کی اسکرین سے باہر ایک ایسی دنیا ہے جس کے اپنے قوانین ہیں۔ بہلا آج بھی ایک ایسی تجربہ گاہ ہے جہاں انسانی عقل ہار جاتی ہے اور تجسس جیت جاتا ہے۔ دوستو، بہلا کی یہ داستان ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس وسیع کائنات میں ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ ہماری نظر صرف مادی اشیاء تک محدود نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وضاحت سائنس نہیں کر سکتی؟ کیا آپ نے کبھی کسی اندیکھی قوت کو محسوس کیا ہے؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی ایک کہانی کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی سچائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پراسرار سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی مزید پراسرار جگہوں پر لے جا سکیں۔ یاد رکھیے، اگلی بار جب آپ اکیلے ہوں تو ایک بار پیچھے مڑ کر ضرور دیکھیے گا۔